اس وقت میں زمان پارک میں اسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر کل ایک قیامت خیز سما تھا۔ پولیس اور تحریک انصاف کے وہ کارکنان جو کہ ایک جمہوری جدوجہد کے لیے یہاں پر زمان پارک میں پہنچتے ہیں، ان کے درمیان ایک خون ریز جو مارکا ہمیں یہاں دیکھنے میں آیا، جس کے اندر تحریک انصاف کے ایک کارکن بھی پولیس مبینہ طور پر پولیس کے تشدد سے جاں بحق ہوئے۔ ضلع شاہ ان کا نام ہے، علی بلال اصل میں ان کا نام ہے، جبکہ ان کو وہ اپنے آپ کو ضلع شاہ بھی کہلاتے تھے۔ ان کے شہادت کے بعد یہاں پر کارکنان کے اندر ایک یہاں پر افسوسناک جو منظر ہے، افسوس کیا جا رہا ہے، غم کیا جا رہا ہے، لیکن غصہ بھی بہت زیادہ ہے کارکنان میں۔ ہم ان کارکنان سے بات بھی کریں گے جنہوں نے ہاتھوں میں آج لاٹھیاں بھی اٹھائی ہوئی ہیں، ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، جو کہ کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے کارکنان نے پولیس کے تشدد کا سامنا کیا اور جو ان کی جمہوری جدوجہد تھی اس میں وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اور عمران خان نے جو کال دی تھی کل کہ لاہور سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا جائے گا، اور اسی سلسلے میں آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کارکنان پولیس کا تشدد برداشت کرنے کے باوجود بھی یہیں پر ہی موجود ہیں اور یہاں سے گئے نہیں ہیں۔ ہم یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں کہ وہ جو کل ضلع شاہ کی شہادت ہوئی ہے تو اس کے اوپر جو کارکنان کا جذبہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ جو کل پولیس نے تشدد کیا ہے اس سے آپ کے جو جذبہ ہے اس پہ کمی آئی ہے کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ان لٹیروں نے، ان چوروں نے ہمارے زمان پارک پرامن جگہ پہ ظلم کی حد کر دی، انہوں نے جو ضلع شاہ کو شہید کیا، ضلع شاہ کی شہادت کے ساتھ ہمارے بڑھوں کے، ہمارے جوانوں کے جذبے اسی طرح گرم اور نوجوان ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے قائد کی کال کے اوپر ہمیشہ لبیک کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، اور ان لٹیروں کو، ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک تحریک انصاف کی بہت پرانی رہنما ہے سینیٹر ڈاکٹر زرکا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 16-17 سال سے ہم یہیں پر ان کو دیکھ رہے ہیں، جمہوری جدوجہد بھی کر رہی ہیں، آج کل سینٹ میں اپنا کردار بھی ادا کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو کل جو علی بلال ضلع شاہ کی جہاں پر شہادت ہوئی ہے تو پولیس مبینہ پولیس تشدد میں وہ جاں بحق ہوا ہے، آپ کتنے عرصے سے اس کو دیکھ رہی ہیں یہاں؟ میں تو جب سے پی ٹی ہے میرے خیال ہے 2013 میں نے اس کو دیکھا ہے، جب ہم نے لاہور بند کیا تھا 2014 میں، تب سے اور وہ بچہ ہمیشہ ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میرا اپنا ایک اسپیشل بچہ ہے، تو مجھے اس کو دیکھ کے ہمیشہ ایسے لگتا تھا کہ یہ میرا اپنا بچہ ہے، اور وہ مجھے ہمیشہ کہتا تھا میں نے آپ کی تقریر سنی ہے، پھر کہتا تھا میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے۔ ایسا زبردست، اور اس کو سب کچھ پتا تھا، وہ اس پورے کیمپ کی رونق تھا، ہر ایک سے جا کے اچھی بات کرتا تھا، پیار سے بات کرتا تھا۔ مطلب اتنا مجھے دکھ ہوا کہ وہ ایک پیور نوبل سول تھا جس کو انہوں نے شہید کیا، اور یہ پولیس والوں کے اوپر ایف آئی آر ہم کٹوائیں گے جو اس کو اٹھا کے لے کے گئے۔ وہ ویڈیو ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک یہاں سے اٹھایا گیا ہے، پھر اس کے ہاتھ پہ چوٹ، اس کی آنکھ پہ چوٹ، اس کے پیٹ پہ چوٹ، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نہ تو اس کی باڈی دے رہے ہیں، نہ اس کا پوسٹ مارٹم ہونے دے رہے ہیں۔ ان کے اوپر آج یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ یہ کیسے موت واقع ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ایک موت نہیں واقع ہوئی، انہوں نے کم از کم 3 لوگوں کو شہید کیا ہے۔ ایک وہ 13 سال کا بچہ جس کی فوٹو سب نے دیکھی ہے، اور پھر ادھر کنال میں بھی 1-2 بچے جو ہیں وہ جب شیلنگ بہت زیادہ ہوئی تھی تو وہ پانی میں چلے گئے تھے۔ تو 4 بے گناہ لوگوں کی انہوں نے شہید کیا ہے، اور اتنی ان کی فستائیت ہے۔ لیکن وہ تک پولیس والے تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی وہ جو ضلع شاہ ہے وہ آپ کے کسی کارکنان نے اس کو مارا ہے اور پرائیویٹ گاڑی میں وہاں پہ ہسپتال میں ڈال کے چلے گئے ہیں۔ یہ کہ پولیس والے تو ہمیشہ سے، ابھی دیکھیں نا جو انہوں نے F9 پارک کی جو ریپ کا جو مرتکب تھے ان کو بھی انہوں نے پولیس مقابلے میں مار دیا۔ تو پولیس والے تو ہمارے محافظ نہیں ہوتے، مجھے لگتا ہے پولیس والے تو ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں گلو بٹ تھے، کیونکہ پولیس والے کبھی گاڑیاں نہیں توڑتے، ڈنڈے لے کے ویڈیوز ہیں کیسے انہوں نے لوگوں کی گاڑیاں توڑی، کیسے انہوں نے خواتین کو گاڑیوں سے باہر نکالا، ان کے دوپٹے کھینچے، ان کے کپڑے کھینچے۔ پولیس والے بھی گھروں والے ہوتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، یہ گلو بٹ تھے۔
یہ نون لیگ کے گنڈے تھے جو رانا ثناءاللہ کے تحت آئے ہوئے تھے. یہ ماڈل ٹاؤن انہوں نے ریپیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. ہمارا ہاتھ اور ان کا گریبان ہوگا. ان کو ہم کیفر کردار پہ اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ایف آئی آر ہے علی بلال کے مبینہ آپ قتل کہہ رہے ہیں پولیس کے ہاتھوں, جو اس کو ہلاکت ہو گئی ہے, شہادت ہو گئی, تو ابھی تک اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے. آپ سینیٹر بھی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پولیس ایف آئی آر درج نہیں کر رہی, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو آج کل جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی بھی زیادہ بات کو ان کو ویلیو نہیں دی جا رہی ہے, تو آپ کس طرح سے ایوان میں کس طرح سے آواز اٹھائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, جس ملک میں ایک ایکس پرائم منسٹر کی ایف آئی آر درج نہ ہو, جس پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ 1 نہیں 3 کا تو ہمیں پتہ ہے, اس کے علاوہ جس طرح سے ایک ایکس پرائم منسٹر جو ایک اینٹ نہیں, جس کے کارکنان نے ایک اینٹ نہیں ماری, ایک گملہ نہیں توڑا, اس کے اوپر جس طرح یہ ظلم کر رہے ہیں, فسطائیت کی ایک لمٹ ہے اور اس کا حساب یہ دیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ان لوگوں کی پاور ہم سے زیادہ ہے. جب یہ بولتے ہیں تو ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں. ہم تو بولتے ہی ہیں, ہم تو ویسے ہی ان سے ڈرتے نہیں ہیں. آپ نے عورت مارچ کا اگر سن لیا کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں, وہ ذرا آپ چلائیں نا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کے دل میں کیا خیالات ہیں اس حکومت اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے کمپنی والوں کے, اس کے اوپر بیٹھے ہوئے بوٹوں والوں کے, اس کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو کسی اور ملک کا ایجنڈا چلا رہے ہیں, جو پاکستان کے لوگوں کو دشمن کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں, یہ پاکستانی نہیں ہیں جو ہمارے سر پہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے سینیٹر ڈاکٹر زرکا کی بات بھی سنی, اور جو غم, غصہ اور کی شدت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم آپ کو اندر بھی کچھ جو لوگ ہیں ان سے بھی ملواتے ہیں, ان کے بھی جذبات بھی جانتے ہیں کہ وہ جو ضلع شاہ یہاں پر آتا تھا یہاں پر, اور انتہائی معصوم لڑکا تھا, اس کا نام اصل میں علی بلال تھا, لیکن اس نے اپنا نام جو ہے وہ ضلع شاہ رکھا تھا. پاکستانی فلم کا ایک کردار تھا ضلع شاہ, وہ اسے بہت زیادہ متاثر تھا, اور یہاں پر اکثر ہم نے دیکھا کہ وہ اس کی آ کر ضلع شاہ کی جو ایکٹنگ ہے وہ بھی یہاں پہ کرتا رہتا تھا, اور خاصے محظوظ بھی ہوتے تھے لوگ یہاں پہ. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جن دنوں یہاں پر جو کارکنان کے یہاں پر کیمپ موجود نہیں تھے, اکا دکا یہاں پر کارکنان آ کے عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر کھڑے ہوتے تھے, تو ضلع شاہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو شروع کے دنوں میں یہاں پر موجود تھا. انتہائی سردی کے موسم میں بھی یہاں پر زمان پارک کے باہر موجود رہتا تھا, اور ایک اس کی خواہش رہ گئی ہے کہ وہ آخری دنوں میں عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا, لیکن چونکہ یہاں پر مصروفیت سیاسی اتنی زیادہ تھی اور لوگ اتنے زیادہ آ چکے تھے کہ ہر ایک سے عمران خان کا ملنا بھی ممکن نہیں تھا. بہرحال اس کا اپنا جذبہ جو تھا ہم نے تمام لوگوں نے دیکھا کہ کل وہ یہاں پر کس طرح سے یہاں پر موجود رہا. یہاں پر اور بھی جو طریقے سے آپ کے جو کارکنان موجود ہیں اور سیکورٹی کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ کل بڑا خون ریز یہاں پہ مناظر دیکھنے کو ملے ہیں, اب کیا کریں گے اگر دوبارہ سے پولیس گرفتار کرنی آتی ہے, کیا کریں گے؟ کارکنوں کے جو ہیں جذبات جو ہیں ویسے ہی بلند ہیں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ادھر زمان پارک میں گہما گہمی ہے لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا, اور لوگ ابھی بھی جو ہے نا وہ سرشار ہیں اس جذبے سے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ رہیں گے. ابھی بھی لوگ یہاں موجود ہیں. اچھا, آپ بھی بڑے پرانے کارکن ہیں تحریک انصاف کے, آپ کا کوئی ملنا جلنا تھا ضلع شاہ کے ساتھ, کیسا لڑکا تھا وہ؟ بہت ہی اچھا لڑکا تھا اور ایک ملنگ انسان تھا, وہ درویش انسان تھا. اس کے ساتھ جو ہے وہ انتہائی کل جو ہے وہ زیادتی کی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے بس. اچھا, وہ میں نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ جب شروع کے دنوں میں جب عمران خان گولی لگنے کے بعد یہاں پہ زمان پارک میں آئے تھے تو چند لوگ یہاں پر کارکنان موجود ہوتے تھے, یہاں کیمپ بھی موجود نہیں تھے اور بہت زیادہ ٹھنڈ تھی, لیکن ہم نے تب بھی دیکھا ہے کہ ضلع شاہ یہاں پر رات کو 10 بجے 12 بجے 1 بجے یہی موجود ہوتا تھا. تو کیا ایسا یہ کیا جذبہ تھا اس کا, کیوں ایسی اتنی سختی برداشت کرتا جا رہا ہے؟ وہ اس کا جو کہنا تھا نا, وہ جو بھی اس سے پوچھتا تھا یا جب بھی کبھی بات ہوتی تھی وہ کہتا تھا کہ عمران خان کے لیے جو ہے نا وہ میری جان بھی حاضر ہے, اور کہتا تھا کہ اگر یہ جان تو بہت چھوٹی چیز ہے, اگر اس سے بھی کچھ بڑھ کر ہوتا تو میں وہ بھی قربان کر دیتا عمران خان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بس ہدایت دیں ان لوگوں کو. ان لوگوں نے جو ہے انتہائی کل جو ہے وہ زیادتی کی ہے, پوری دنیا نے دیکھا ہے, اور لاہور کے اندر ایک جنگ والا سما بنایا ہوا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے.
यहाँ पे नौजवान तो हमने देखे हैं, काफ़ी नौजवान लड़के यहाँ पर हैं जिन्होंने कल डट कर मुकाबला भी किया है, जो यहाँ पर अपनी जमहूरी जद्दोजहद के लिए मौजूद थे ज़मान पार्क में, और पुलिस ने जिस तरह से उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की है और इवन के जो एक्सपायर शेल्स हैं वो भी कारकुनान के ऊपर बरसाए, और जिसकी वजह से दावा किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अक्सर कारकुनान की जो स्किन है उन एक्सपायर शेल की वजह से जल भी गई है, और जो वाटर कैनन यहाँ पर यूज़ की गई उसमें भी केमिकल था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो खवातीन पर खासतौर पर फेंका गया, खवातीन का आलमी दिन था, उसके बावजूद उनके साथ जिस तरह का रवैया रखा गया। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पर हमने देखा है जो नौजवान है वो तो बड़ा डट के मुकाबला कर रहे हैं, आपकी उम्र इतनी हो गई भी है, आप क्या करने आए हैं? इतने टाइम देखा आपने? मैं जान देने के लिए आया इधर, कल सुनया मैं चुंगे मस्जिद तो आया लाहौर का ही मैं, ये जगह सारी नहीं जानना, मैं बचपन मेरा इतने गुजरिया, मैं इसलिए आया, कल सुनिया काम आया, मैं इतने भी अज हो गया तो अज मैं अगे होवांगा इन्होंने बच्चों वास्ते, इन्होंने बच्चों का मुस्तकबिल सही हो गए, इन्होंने वास्ते मेरे बच्चे भी आए पढ़े लिखे ने, मैं पढ़े, मैं इन्होंने वास्ते ज़्यादा आया। लेकिन बाबा जी आपने माशाल्लाह जितनी उम्र आपकी है, आपने पुरानी हुकूमतें भी देखी हैं, हाँ जी, हर तरह के जो सियासतदान, आपने डिक्टेटर भी देखे हैं, आपने कोई इस उनमें और इमरान खान में क्या फ़र्क है जो इतना जान देने को भी तैयार हैं लोग? ईमानदार बंदा है, इन्होंने ने चोरी करके डाके मार के बाहर लोग जाना, बाहरों ना आना, उल्टे धमकियां देनियां, लोगों को मरवा देना, इन्होंने को कोई भी नहीं जालम होना। इन्हें 14 लाशां कराइया माल्टाउन, कुछ नहीं बने, जनानियां हमलावार से जी मारिया ने, वो मरासी ने मारिया, मरासी समझे, मरासी मुछा वाला। ठीक है, आपने लोगों के जज्बात तो यहाँ पर हैं ना, आपको हम और भी यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं हम उनसे भी बात करवाएंगे और उनके भी हम जज्बात जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि एक जो मासूम नौजवान है यहाँ पर दीगर नौजवानों की तरह अपनी जो मुल्क की जो मईशत तबाह हाल हो चुकी है उसकी बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर शफाफ इलेक्शन हो और वो हुकूमत अब पाकिस्तान के अंदर आए जो कि अवाम के वोट लेकर आए, ना कि जो माजी में जिस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से हुकूमतें लाई जाती थी और जिसका कोई जवाब भी नहीं था और मुख्तलिफ तरीके से उसको अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता था। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर कुछ शायद ख़वातीन भी मौजूद है, उन ख़वातीन से भी हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर ज़िले शाह जैसे और भी लोग मौजूद हैं जो कि तहरीक इंसाफ के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी जमहूरी जिद्दोजहद यहाँ पर उसको चला रहे हैं। हम यहाँ पर उनसे बात भी करते हैं कि यहाँ देखें साबिक MPA तलत नकवी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करते हैं। अच्छा तलत, आप ये बताइए कि आप भी ना पुरानी कारकुन है तहरीक इंसाफ की, जो अली बिलाल ज़िले शाह यहाँ पर आता था, हमने देखा कि रात को देर तक यहाँ पर सर्दी में बैठा रहता था, क्या उसका जज्बा था? आपने उसके साथ जब मिलती थी तो कैसा लड़का था? बहुत प्यारा, इनोसेंट सा था और इतना प्यारा लड़का कि सबको इज्जत देना, सबसे मिलना, सबसे बात करना। आपको पता है कि ज़ैनब के पास 4 छोटी बेटियां हैं ना, तो वो परसों उसको ला के देता है एक बिस्किट, तो उसने कहा मैं किसी और को दे दूंगी, यहाँ और भी लड़के हैं। उसने नहीं कहा बाजी ये आपके लिए है। ये इस किस्म का लड़का था, जब पूछो तो क्या नाम है, वो ज़िले शाह भी कहता था मगर बागी कहता था, अपने को वो बागी कहता था, बागी था और बहुत प्यारा। हम लोग जो अफसोस है ना कि ऐसे मजलूम बच्चे को मारना, कोई दहशत गर्द नहीं, जो एकदम एक मजलूम बच्चा था। मैंने देखना है कि इनकी लाशें जब उनके घरों से उठेंगी ना, इनके बच्चों की, तो इनकी क्या हालत होगी। कल यौम था इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, आप खुद सोचें कि उसकी माँ भी तो एक माँ है ना, उसके घर तो बच्चे का लाश आया था। तो आप किस किस्म के लोग हैं जिस ऐसी दहशत गर्दी जो फैलाई हुई है, क्योंकि आप इलेक्शन से भागना चाहते हैं, जो इलेक्शन से। और एक चीज़ जो ये कहता था, मासूम तो था मगर फ़ख्र से कहता था कि आपको इमरान खान ने क्या दिया, उन्होंने अवेयरनेस दी है। तो वो जो है वो बात सबको खटकती थी, वो सब बात एक एक बंदा याद कर रहा है कि किस किस्म का वो लड़का था और आगे मतलब कि वो दिल और जान से खान साहब के साथ था।
آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے پاس ہمیشہ ایک ٹی شرٹ ہوتی تھی، اس پہ وہ عمران خان کی. پولیس تو کہتی ہے کہ اس کو جو تحریک انصاف کے اپنے کارکنان انہوں نے مارا ہے اور پرائیویٹ گاڑی میں ہاسپٹل میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور ابھی جو ایف آئی آر ہے وہ بھی درج نہیں کی گئی ہے اور انکوائری لگا دی گئی ہے، اور پاکستان میں جتنی بھی انکوائری ہوتی ہیں ان کا کوئی رزلٹ نہیں آتا. کیا اس کا بھی ایسے ہی ہوگا؟ بات سنیں، یہ پنجاب پولیس نے، آپ نے کل دیکھا ہے نا ان کے کارنامے، ان پہ کسی کو یقین ہے؟ یہ جو گلو بٹائے تھے، میں پورے پنجاب پولیس کو نہیں کہہ سکتی ہوں کیونکہ بہت اچھے بھی افسر ہیں اور بہت اچھے بھی لوگ ہیں، لیکن جو یہ دہشت گردی کل کی تھی، یہ کوئی انسان تھے؟ یہ تو درندے ہیں، یہ درندے کام کرتے ہیں. بیچارے کو، آپ کو پتا ہے کہ وہ بیٹھا ہے تازہ ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہے وین میں، اس کے بعد اس کو ایسے مارا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے کہا یہاں بھی کٹ، یہاں بھی، اور پورا خون جو ہے اس کا منہ پھیل گیا تھا. ان کو پتا تھا کہ یہ مر گئے، اس کو پھینک دیا ہے باہر اور گاڑی میں کہہ دیا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یہ تو دیکھیے، فوٹیج بھی دیکھیے، لوگوں نے بھی دیکھا ہے، پریس نے بھی رپورٹ کیا ہے. اب آپ بتائیں کہ ہم ان پہ یقین کریں کہ یہ جو دہشت گردی انہوں نے پھیلائی ہے، یہ کوئی نارمل پولیس ہے؟ یہ کوئی نارمل پولیس نہیں، یہ تو دہشت گرد ہے. یہ تو جو درندے ہیں ان کا تو حال ہی نہیں ہے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ ہیں تو رانا ثناء اللہ کے لوگ نا. آپ نے یہاں پر جو کارکنان زمان پارک میں موجود ہیں ان کے آپ نے جذبات بھی دیکھے ہیں اور سب کی زبانی آپ کو سنایا ہے کہ جو نوجوان جس کی جو کل مبینہ پولیس تشدد سے ہلاک ہوا وہ کس طرح کا نوجوان تھا، اور ہم نے اس کو دیکھا یہاں پر کہ بغیر کسی غرض کے، کسی مطلب کے وہ یہاں پر موجود ہوتا ہے. ورنہ یہاں پر زیادہ جو ہم عموماً سیاسی جو رہنما ہوتے ہیں، کارکنان، وہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی بینیفٹ لیں اور کسی سیاسی عہدے پر پہنچے. لیکن وہ نوجوان پچھلے میں خود سے تقریباً 16-17 سال سے تحریک انصاف کے ساتھ بطور بیٹ رپورٹر منسلک ہوں، اور میں اتنے ہی عرصے سے اس علی بلال کو یہاں پر دیکھ رہا ہوں بغیر کسی غرض کے، کسی مطلب کے وہ یہاں پر موجود ہوتا. ہر خاص طور پر ابھی جو عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، بارش کا موسم تھا، سردی تھی، اور بغیر کسی کنوینس کے وہ مختلف گاڑیوں کے پیچھے لٹکتا ہوا اسلام آباد پہنچا، اور بھرپور طریقے سے جتنا بھی وہ ساتھ اپنی طرف سے دے سکتا تھا اس نے ملک کے اندر جمہوری جدوجہد کے لیے اپنا ساتھ دیا، اپنا کردار ادا کیا، اور اپنی آخر میں اپنی جو جان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے اگلے جہاں کو چلا گیا.